صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی کے بارے میں بری تدبیر کرے گا تو اس تدبیر کا وبال لوٹ کر اس کے اپنے اوپر ہی آئے گا۔ قرآن پاک کے دوسری مقام پر اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ منافقین جو ہے یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو دھوکہ اللہ کو دے رہے ہیں یا ایمان والوں کو دے رہے ہیں وہ ایمان والوں اور اللہ کو نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور ان کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں۔ تو کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ فریب کرنا، یہ بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے، بہت ہی انسان کے اندر نچلا پن ظاہر کرتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ایسے لوگ جو ہوں گے جو دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کے سامنے ایک نور روشن ہوگا اور وہ اس نور کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے۔ جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے تو وہ نور ان سے چھن جائے گا اور وہ وہاں پر گم ہو کے رہ جائیں گے۔ پھر آخر میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت کی بجائے جہنم ہو جائے گا۔ اور قیامت والے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا بخیل آدمی اور کسی کو دھوکہ دینے والا آدمی وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنی سوچ کو مثبت کریں۔ منفی سوچ اور مثبت سوچ یہ انسان کے اندر فرق کرتی ہے اچھائی اور برائی کا۔ اگر سوچ منفی ہو انسان خود بخود برا ہو جاتا ہے، سوچ مثبت ہو انسان خود بخود اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی سوچ کو مثبت بنائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ اگر کسی کو دھوکہ دیں گے تو اس کو نہیں دھوکہ ہوگا بلکہ اپنے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ اگر ہم کسی کی طرف انگلی اٹھائیں گے تو ایک تو اس کی طرف جائے گی باقی تین کا رخ اپنی طرف ہوگا۔ یہ سمجھنے سے آج ہر ایک قاصر ہے۔ تو جو آدمی انگلی اٹھا رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس بات کو سوچے کہ میں ایک تو اس کی طرف اٹھ کر رہا ہوں، تین کا رخ میری طرف ہے، لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے کو نقصان کم ہے، اپنے آپ کو زیادہ ہے۔ تو اس لیے اپنی سوچ کو ٹھیک کریں، مثبت کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں اور ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اور حضور علیہ السلام فرمایا جو زمین والوں پر رحم کرے گا آسمان والا اس پر رحم کرے گا۔ تو آج اگر ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے ہمارے ساتھ بھی اچھائی ہوگی، بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا۔ اگر بھلا کریں گے تو بھلا ہوگا، برا کریں گے تو برا ہوگا۔ یہ دنیا تو میرے بھائی یہ عمل کا گھر ہے، یہاں پر تو جو بوئیں گے وہی کاشت کریں گے وہی اگے گا۔ اگر یہاں پر گندم کا بیج ڈالیں گے تو گندم اگے گی، باجرے کا اور مکئی کا ڈالیں گے تو باجرہ اور مکئی اگے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گندم کا ڈالیں اور کاشت کا وقت ہے تو باجرہ ہو۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، حضرت سلمان حکیم رحمت اللہ علیہ وہ کسی کے ہاں موجود تھے تو ملازم تھے، تو اس آدمی نے کہا کہ یہ جو ہے نا گندم کا بیج ہے، جا کے کھیتوں میں ڈالا۔ تو حضرت گئے اور انہوں نے گندم کی بجائے وہاں پر باجرہ ڈال دیا۔ تو جب کچھ دنوں کے بعد وہ مالک جو تھا اس نے اس زمین کا چکر لگایا، چکر لگانے کے بعد اس نے وہاں پر دیکھا تو وہاں پر تو باجرہ اگا ہوا ہے۔ تو وہ بڑا غصے ہوا، بڑا ناراض ہوا، پوچھا میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا پھر کیا ہوا، باجرہ کاشت ڈالیں گے، میں نے تو گندم ڈالی تھی۔ تو اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اگر گندم ڈالیں گے تو باجرہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے، یہاں پر جو عمل کرے گے قیامت والے دن اس کا صلہ اسی طرح کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر گندم یہاں پر برائی کرے اور قیامت والے دن اچھائی کا معاملہ رکھے۔ تو وہاں پر اس کو بات سمجھ آ گئی، اس نے پکی توبہ کی اور اللہ کا فرما بردار بن گیا۔ تو اس لیے کسی کو دھوکہ نہ دیں، اپنا سوچیں۔ وہ کسی کو اگر دھوکہ دیں گے تو وہ اپنے ساتھ ہوگا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔